الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس وقت اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر ٹویٹر کے اوپر جا کے دیکھیں گے تو ورلڈ وار 3 جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ نظر آئے گا آپ کو۔ ورلڈ وار 3 ٹاپ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، باقی اور بھی ہیں، یوکرین کرائسس، رشیا انویژن اور اس طرح کر کے اور بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ ٹاپ کا ٹرینڈ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ خبریں ہماری لوکل نیوز میں بھی آتی ہیں، لیکن جسٹ فار اے کپل آف منٹس ہیڈ لائنز میں تھوڑا سا آ گیا، یہ فیصلہ ہوا، فلانے ملک نے یہ کر لیا، یہ کر لیا، تھوڑا سا زیادہ صرف اس وجہ سے آ رہا ہوگا کیونکہ وزیر اعظم کا دورہ ہے عمران خان کا اس وقت، رائٹ ناؤ جو ہے وہ ان کی میٹنگ جاری ہے، لیکن اس سے زیادہ پھر کچھ نہیں۔ پھر بہت ہی جلدی ہم لوگ واپس آ جاتے ہیں کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اور جی چودھری بدران نے یہ کر لیا تو ایم کیو ایم کے ساتھ یہ میٹنگ ہو رہی ہے، تو جہانگیر ترین گروپ یہ، اور وہ جو ایک تحریک لائی جا رہی ہے اس کے اوپر کیا اپڈیٹس ہیں وغیرہ، اور گھوم پھر کے ہم اسی سیاست کی باتوں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ خبریں وہی ہیں جو کہ آج سے کئی سال پہلے سے چل رہی تھیں، کبھی پی ڈی ایم نے دھرنا کرنا ہے، کبھی یہ کرنا ہے، تو وہ بس ہے نا، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہم کنویں کے مینڈک والی دنیا ہوتی ہے، جو بس یہ پورے کنویں کے مینڈک والی دنیا والی بات ہے۔ عرب کنٹریز کی جو نیوز چینلز ہیں ان کو میں دیکھ رہا تھا، الجزیرہ کو چھوڑ کے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اس کا ایک امیج انٹرنیشنل امیج ہے، باقی کوئی ذکر ہی نہیں نظر آ رہا، کوئی خاص ذکر نظر نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا کوئی چیز ہے جو ہونے والی ہے، اس کو وہ بس ایز ایف کہ کوئی خبر ان سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں، کنسرن نہیں ہے ہم لوگ۔ یعنی کہ یہ وہ حال ہوا ہوا ہے اس وقت امت کا، امت کی سوچ کے پہلو کا، امت کے انٹرسٹ کا، کہ کوئی ان کا لینا دینا ایز اف کہ نہیں ہے اس خاص چیزوں سے جو دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پچھلے سال مئی کے اندر کشمیر فلسطین کے موضوع سے ریلیٹڈ ایک میں نے ٹاک کی تھی، بنیادی طور پہ انفیکٹ اس کے اندر یہ میں نے پوائنٹ سمجھایا تھا کہ کشمیر کا اور فلسطین کا دونوں کے جو ایشوز ہیں ان کو 70 سال سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے۔ ان ایشوز کے ارد گرد جو ہے وہ ورلڈ وار 3 نہیں ہونی، اور ان ایشوز کے ارد گرد جو ہے وہ آرمگیڈون کا بھی ہونے کا چانس نہیں ہے، اور ملحمۃ العظمیٰ کا بھی ہونے کا چانس نہیں ہے۔ ان ایشوز پہ نہیں، بلکہ تب میں نے ذکر کیا تھا اس کے اندر کہ یہی جو بلیک سی کے پاس سے جو رشیا کا اور جو ویسٹ کا جو دوبارہ سے کلیش آنے والا ہے اس کے اوپر ذکر ہوا تھا، سارا ذکر جو تھا وہ اس بات کے اوپر تھا۔ اب کانسٹنٹینوپل کے اوپر جو لیکچر تھا، قسطنطنیہ کے اوپر جو لیکچر تھا، اس کے اندر میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کیونکہ وہ ایک بہت فل فلیج لمبی تاریخ تھی، اس کے اندر بہت ساری ٹاپکس کور ہوئے تھے، بہت ٹاپکس جو کہ ایک بہت وائڈ ورائٹی آف سبجیکٹس کے ہیں وہ بھی اس کے اندر کور ہوئے تھے۔ تو اس کے اندر ذکر یہ بھی ہوا تھا کہ یہ روس جو ہے، رشیا جو ہے، یہ بنا کس طرح تھا ملک، اور یہ جو رس تھا امپائر ان کا، کیو کا شہر، رس کا امپائر جو تھا ان کا، یہ آیا کہاں سے تھے؟ نارتھ سے۔ یہ جو ایریاز ہیں جہاں پہ فن لینڈ ہے، ناروے ہے، یہ جو کنٹریز ہیں جہاں پہ وائکنگز ہوا کرتے تھے، ان میں سے ایک برانچ جو تھی وہ اس طرف آئی تھی کیو کے علاقے میں، جو اس وقت کے آج کل کے یوکرین کا شہر ہے، اور یہ پیگن ریلیجن تھا ان کا۔ ان کے لیے ایک تجارت جو تھی وہ اس کے اندر کیا ذکر کیا تھا، اور یہ میں نے پھر سلیوری والے لیکچر کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ یہ کیا کرتے تھے، یہ یورپین سے پکڑ کے لوگوں کو سلیو مارکیٹ میں لے کے آیا کرتے تھے، وہاں سے اس کا سٹارٹ کا ذکر کیا تھا۔ لیکن پھر یہ جو 10th سینچری تھی اس کے اندر پھر یہ ریلیجن اڈاپٹ کر لیتے ہیں آرتھوڈاکس کرسچنز کا۔ آرتھوڈاکس کرسچنز یہ وہ کرسچینٹی کی شاخ ہے جس کا ذکر میں نے اس کے اندر بھی کیا تھا جو ابھی کرسمس والا لیکچر کیا تھا، کہ یہ وہ ہیں جو کہ 25 دسمبر کو کرسمس نہیں مناتے، ان کا ایک اپنا تصور ہے، یہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسٹیکل ورژن آف ریلیجن کے اوپر زیادہ بلیو کرتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے لیے جو ہیگا صوفیہ ہے وہ ان کے لیے بہت مقام و مرتبے کی جگہ ہے۔ ان کے باقی جو کرسچینٹی ہے ان کے ساتھ بھی عقائد فرق ہیں۔ تو یہی جگہ جو آج کل کا یوکرین ہے، یہاں پر پھر ان کے جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے کیا کیا تھا 10th سینچری کے اندر، ولیڈیمیر the فرسٹ نے، اس نے آرتھوڈاکس کرسچینٹی کا اعلان کر دیا تھا، اور وہ آرتھوڈاکس کرسچنز یہ لوگ وہاں سے کنورژن کی وجہ سے ہو گئے تھے۔ تو یہی جو بلیک سی کے اوپر نارتھ والا سارا ایریا جو یوکرین والا ایریا آتا ہے، اور پھر آگے وہ رشیا والا، وہ سارا ایریا ہے جہاں سے یہ ابتدا ہوئی تھی اس سارے ایریا کی۔
پوٹن نے ابھی چند دن پہلے ایک بہت لمبا خطاب کیا، پھر اس کے بعد اس نے ایک اپنے جو لا میکرز ہوتے ہیں ان کے آگے ذکر کیا تھا کہ ہم کس طرح سے انویژن کی طرف جائیں یا نہ جائیں، جو بھی کرائسس ہو رہے ہیں وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں میں. تو اس کے اندر وہ مسلسل ایک چیز کو سیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یوکرین کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. یوکرین ہسٹوریکلی، ریلیجیسلی، کلچرلی، ہر اعتبار سے وہ ہمارا حصہ ہے، ہمارا حصہ ہے وہ. اور اس نے اس کو لنک اپ کیا ہے اپنی تاریخ کے ساتھ، جس کا میں نے تب ذکر کیا تھا کہ 2 کیتھرین دی گریٹ، پیٹر دی گریٹ، یہ ان کے گرہ میں ہے جن کی وجہ سے رشین ایمپائر اتنا ایکسپینڈ کیا تھا. یہ وہی سلائیڈ ہے جو میں پہلے بھی شیئر کرتا رہا ہوں، کانسٹینٹینوپل والے لیکچر کے اندر بھی، بعد میں بھی شیئر کیا تھا میں نے، یہ جو آرمیگیڈون والا لیکچر تھا، اور اس کے اندر بھی میں دوبارہ سیم سلائیڈ شیئر کر رہا ہوں. اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ جو سویلائزیشن وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کس طرح وہ ایشیا کے بالکل ایسٹرن سائڈ تک پہنچ گئی ہے، کہ اس کے نیبرہڈ کے اندر ہے نارتھ کوریا، اس کے نیبرہڈ کے اندر ہے چائنا، اس کے نیبرہڈ کے اندر ہے منگولیا، اور اس طرح. پھر اس کا ذکر یہ بھی تھا کہ منگولز جب ایکسپینڈ ہوئے تھے تو یہ سارے علاقے جو تھے یہ منگولز کے غلام بن گئے تھے. اور پھر اس کے اندر ان کے اپنے کچھ تھے جو تاریخ کے اندر گزرے ہوئے، جنہوں نے بہت مشکلات سے، مسلسل فیمن، مسلسل خوش سالی سے، مسلسل جو ہے وہ حملوں سے یہ ایریا جو ہے یہ کارو آؤٹ ہوتا رہا، مسلسل ہوتا رہا. انویڈرز بہت آتے رہے ہیں یہاں پہ. پھر اس کے بعد میں نے انہی 2 لیکچرز کے اندر یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایک کرائمین وار ہوئی تھی جو 1853 سے 1856 تک رہی تھی. یہ 3 سے 4 سال کی جو جنگ تھی، اس کے اندر کیا ہوا تھا، یہ بنیادی طور پہ آٹومنز کی اور رشیا کے ساتھ لڑائی تھی والی. جب 1453 میں مسلمانوں نے، ترکوں نے قسطنطنیہ کے اوپر فاتح ہو گئے تھے اور ہیگا صوفیہ کو ایونچولی مسجد بنا دیا تھا، تو وہ جو آرتھوڈاکس کرسچن کا جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہوم ٹاؤن تھا، وہ تو مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. دیٹ شفٹڈ اوے ٹورڈز رشیا. اور میں نے پھر یہ بھی اس کے اندر مینشن کیا تھا، یہ سارا ابھی ریکیپ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ آٹومن ایمپائر کے لیے جو ایک ایمپائر جو ہمیشہ نائٹ میئر رہا تھا، ہمیشہ نائٹ میئر رہا تھا، وہ تھا یہ رشین ایمپائر. وہ رشین ایمپائر تھا. برٹن اور جو فرانس اور یہ جو ممالک ہیں نا، ان کے اندر اسپریچویلٹی نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے سیکولرزم کی لائن کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ان کے اندر ریلیجیس آبجیکٹیوز بھی بہت کم ہیں، لیکن سب کچھ جو ہے وہ کیپٹلزم ہے، سب کچھ جو ہے وہ بس پیسہ ہے اور پیسے کے حساب سے سب کچھ چل رہا ہے. لیکن رشین ایمپائر جو تھا وہ ایک اسپریچول ایمپائر تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت نیک لوگ تھے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کوئی ریلیجیس، ان کی آئیڈیالوجی تھی ان کی، جو کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر چل رہی تھی. ان لوگوں نے سیکولرزم کو اس طرح نہیں اڈاپٹ کیا تھا، ماڈرن ہوئے تھے. اور رشینز تو ویسے بھی مشہور ہیں، مثال کے طور پہ چیس کی گیم کے ہمیشہ سے سب سے اچھے پلیئرز جو ہیں وہ رشینز ہیں. تو یہ اس اعتبار سے یہ لوگ تیز بھی تھے. یہاں پہ جیوز بھی بہت آباد تھے، رشین جیوز بہت ہیں. ایون یہ جو گوگل کے جو اونرز ہیں، جس طرح ان کا دیکھیں سرگے برائن جو ہے وہ رشین جو ہے بیسکلی. وہ فیملیز جو یہاں سے موو آؤٹ ہوئی ہوئی ہیں، یہ ان میں سے ہیں. یہ تو بریلین مائنڈز اور وہ چیزیں تو ان کے یہ لوگ ہمیشہ سے ہیں، اس سینس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ جس طرح جو ہم اپلیکیشن ٹیلی گرام یوز کرتے ہیں، یہ ٹیلی گرام کا جو اونر ہے وہ رشین ہے. کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن اور ان کے اندر یہ رشینز بھی، یہ لوگ بھی کافی آگے ہیں. لیکن ان کا جو میں دوسری بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا ہمیشہ سے رشین ایمپائر جو تھا اس کا ایک ریلیجیس ایسپیکٹ پہ تھا. زارز کی حکومت رہی، جو کچھ بھی تھا، لیکن یہ جو آرتھوڈاکس کرسچینٹی ہے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر امامت انہوں نے کی سالہ سال سے. ان سائڈ جو مرضی ہوتا رہا، لیکن امامت جو تھی وہ یہ لوگ کرتے رہتے رشینز. پھر جب ورلڈ وار 1 ہوئی تھی اور ورلڈ وار 1 کے اندر نقشہ بدل گیا، کیا کہ کرائمیا کے اوپر جہاں پہ رشیا کے ساتھ لڑنے والے جو تھے وہ آٹومنز تھے، تو آٹومنز کا ساتھ دیا تھا فرانس نے اور یو کے نے. انہوں نے مل کے اس کے ساتھ جو تھا الائز کر کے اور آٹومن امپائر کو مقروض کر کے بری طرح سے تو بظاہر فاتح ہو گئے تھے. اب ورلڈ وار 1 کے اندر وہی 50-60 سال کے بعد جا کے وہ حلیف بن گئے آپس میں ایک دوسرے کے، اور آٹومن امپائر کو تقسیم کر دیا. ایز پر پلان کانسٹینٹینوپل جو تھا اس کا رشین امپائر خواب دیکھ رہا تھا کہ یہ ہمیں واپس مل جائے گا اور ہیگا صوفیہ کو ہم دوبارہ سے اپنے بنا سکیں گے، چرچ بنا سکیں گے. لیکن ان کے ساتھ ٹریجڈی پھر ویسٹ نے کیا کر دی کہ جو ریولوشن تھی
بولشوک ریولوشن، یا جس کو ہم کہیں گے سوویت یا کمیونزم کی ریولوشن تھی، اس کو ہوا دے دی۔ یہ لیکچر اس کے اوپر نہیں ہو سکتا سوویت یونین کے اوپر، لیکن صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ لینن نے چند مہینے پہلے کہا تھا کہ ناٹ ان مائی لائف ٹائم، میں ریولوشن ہوتے ہوئے دیکھتا ہی نہیں ہوں، لیکن ریولوشن ہو گئی۔ کہاں تھا یہ لینن؟ یورپین کنٹریز میں بیٹھا ہوا تھا، یورپ نے اس کو تحفظ گھر دیا ہوا تھا، ریولوشن ہو گئی وہاں پہ، زارز اور ان کی پوری نسل کو ختم کر کے رکھ دیا، رومنوفس کو ختم کر کے رکھ دیا، اور کمیونزم کی تحریک وہاں پہ آگے کامیاب ہو گئی، اور وہ جو سارا جو اسپریچویلٹی والا اسپیکٹ تھا رشیا کا، اس کو تو کر دیا ختم۔ چرچز بند، مساجد بند، ریلیجن کی کوئی چیز جو ہوگی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ایک بالکل بے خدا تہذیب بن کے کمیونزم جو تھا وہ سامنے آیا۔ اور لینن نے تو صرف چند سال شروع کے گزارے، ورنہ پھر اس کے بعد جو جوزف اسٹالن تھا وہ اصل میں صحیح اقتدار کے اندر، اسے کہتے ہیں نا کہ اس نے ظالم بھی بہت تھا، اس نے ظلم بھی بہت کیا، بہت لوگ مارے، لیکن وہ ایک بندہ، میں ذاتی طور پہ ہسٹری جتنی جانتا ہوں اس کے اندر اس سے زیادہ اور ڈیفرنٹ ایگزامپل نہیں ہے کہ ایک ہی بندے کے لائف سپین کے اندر اس نے ایک انتہائی گری ہوئی پیزنٹ سوسائٹی کو ایک ورلڈ سپر پاور بنا دیا تھا 30 سال کے بریکٹ کے اندر، بالکل پیزنٹ سوسائٹی کو ورلڈ سپر پاور بنا دیا تھا۔ تو جس طرح جہاں پر کلیشز ہوتے تھے، تو یہ یوکرین کا امپائر جس طرح آپ کو میپ کے اندر نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر یوکرین کے علاقے کے اوپر جب وہ سوویت یونین نے قبضہ کیا اور وہ اس میں آئے، تو 1930s کے اندر بہت ہی برا قسم کا جو تھا وہاں پہ وہ فیمن ہوا تھا، بہت برا، بہت لوگ مرے، یعنی کہ کہنے کو کہہ دیا جاتا ہے ملینز، کہ اور یہ مرے سارے بھوک کی وجہ سے۔ اور اس علاقے کے اوپر جوزف اسٹالن نے ظلم کیا، اور بہت ظلم کیا، کس اعتبار سے کہ وہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ رشین پاپولیشن کو چینج کر کے اور ایتھنسٹی کو مکس اپ کر دیا جائے، رشینز یہاں پہ موو آؤٹ ہو جائیں، اور یہ اس علاقے کی جو پاپولیشن ہے اس کو آلٹر کیا جائے، اس کو موڈیفائی کیا جائے۔ تو یہ سارا جو تھا معاملہ، کیونکہ وہ بے خدا تہذیب تھی، ان کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے کہ یہ سارے ممالک جتنے بھی ہیں یا لوگ جتنے بھی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اچھے حال میں برے حال کے اندر ہے، انہوں نے تو ان کے خیال میں تو انہوں نے مرنے کے بعد اللہ کے آگے تو پیش ہونا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سارا جو ایکسپینشن تھی سوویت یونین کی، یہ وہی میپ ہے جو میں نے پہلے بھی شیئر کیا، اس کو دیکھیں، اتنا بڑا قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، ارمینیا، جارجیا، یوکرین اور بیلاروس، اور یہ سارے جو کنٹریز ہیں یہ سب کے سب آ گئے سوویت یونین کے اندر، لیکن ہیوج امپائر۔ ایون ابھی آپ رشیا کو دیکھیں گے نا، ایک ہیوج کنٹری ہے آج کل کا رشیا بھی، 11 تو ٹائم زونز ہیں اس کے اندر، اس سے آپ صرف اندازہ کر لیں کتنا بڑا ملک ہے وہ، 11 ٹائم زونز ہیں صرف اس کے اندر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے اندر اتنا فرق ہے اگر، تو اس پارٹ کو آپ امیجن کریں کہ یعنی کہ رشیا کا سب سے بڑی جو دنیا کی ڈیفینس ہے نا، وہ یہ ہے کہ رشیا کا سائز اس کے سب سے بڑی ڈیفینس ہے، رشیا کو کبھی بھی کانکر نہیں کیا جا سکتا، اتنا ہیوج کنٹری ہے وہ، اتنا ہیوج کنٹری ہے، اس کے اندر اتنی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، اس قدر اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے کہ وہ کانکر نہیں ہو سکتا وہ، تو وہ اس کی اتنا ہیوج کنٹری ہے۔ تو سوویت یونین تو اس سے بھی بہت بڑا تھا۔ اب مثال کے طور پہ قزاقستان جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا کا لارجسٹ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے۔ لینڈ لاکڈ کنٹری کون سا ہوتا ہے؟ وہ جس کو اوپن سی نہیں لگ رہا ہوتا، ارد گرد ہر طرف جو ہے وہ دوسرے ممالک ہیں، یعنی کہ لینڈ ہے ہر طرف، آلدو اس کو سی لگتا ہے، لیکن کیسپین سی تو بند سی ہے نا، وہ تو ایک بند بہت ہیوج لیک سمجھ لیں آپ، بہت ہیوج لیک، لیکن ہے تو بند، اس کا کوئی اوپن سی سے تعلق نہیں ہے۔ تو قزاقستان آج کل کی دنیا میں قزاقستان ورلڈس لارجسٹ لینڈ لاک کنٹری ہے، یہ تب سوویت یونین کا حصہ تھا۔ تو امیجن کر لیں کس قدر بڑا تھی یہ ریاست، ٹرکی کے نیبرہڈ میں آیا ہوا تھا یہ، اب تو کتنے ممالک ہیں جن کے بعد وہ آتا ہے، ورنہ ٹرکی کا نیبرہڈ تھا یہ۔ تو یہ ہیوج امپائر تھا سوویت یونین کا، اور سوویت یونین یا جو یو ایس ایس آر تھا، اصل میں کون داخل ہوا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد؟ ہٹلر کو کس نے ڈیفیٹ کیا تھا؟ یو ایس ایس آر نے، اسٹالن نے، رشین فورسز تھیں جو وہاں پہنچی تھیں، یہ امریکن اور یہ جو برٹش اور یہ فرانس ہیں یہ نہیں تھے، وہ یو ایس ایس آر تھا، اسٹالن تھا۔ اور ان لوگوں نے کیا کر لیا، جب ہٹلر کا پتہ لگا کہ ہٹلر نے تو خودکشی کر لی ہے، تو ہٹلر کی خبر کو دبا دیا، اس کو سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے لیے استعمال کرنا چاہا اسے۔
کہ ہٹلر کے بارے میں کہہ دیں گے نہیں ہمیں نہیں پتہ لگا ہٹلر کہاں ہے. تو ایونچولی کیا ہوا تھا, جرمنی بھی ہاف ہوا تھا, پھر جرمنی بھی ہاف ہوا تھا. کمیونزم کے درمیان میں وہ برلن وال اور وہ سارا جو معاملہ تھا جرمنی تک ہاف ہو گیا تھا. یعنی کہ آپ دیکھیں اس کا انفلوئنس کہاں گیا تھا, کہاں تک انفلوئنس گیا تھا. پھر ایک کنٹری جو امریکہ کے بالکل ڈور سٹیپ کے اوپر, چھوٹا سا کنٹری لیکن امریکہ کے ڈور سٹیپ کے اوپر ہے, کیوبا. کیوبا کس بلاک میں گیا تھا؟ یہ رشین سوویت بلاک کے اندر گیا تھا. اور جو لوگ ہیں نا یہ 60s اور 70s جنہوں نے اپنے ہوش میں گزارا ہوا ہے, تو وہ ایک چیز جانتے ہیں, اس کو بولتے ہیں کیوبن کرائسس, کیوبن میزائل کرائسس. وہ کیا ہوئے تھے جب سوویت یونین نے کیوبا کے اندر اپنے ایٹمی اور جو میزائل پاور تھی اس کو انسٹال کرنے کی بات کی تھی, تو امریکہ کے اندر اس کو بولا جاتا ہے کیوبن میزائل کرائسس. اور بہت ساری موویز اس ٹائم کی جو اس دور کو شو کیا ہوا ہے نا, بس تقریباً گھوم پھر کے ہر مووی کے اندر اس کا ذکر کر دیں گے وہ کیوبن میزائل کرائسس. امریکہ نے جرمن سائنٹسٹ کی ہی ہیلپ سے, آئنسٹائن اس میں ایک بہت بڑا نام ہو گیا, اور باقی ان کی مدد سے ایٹامک بام بنا پائے تھے. رشیا نے 4 سال کے اندر 1949 میں رشیا بھی نیوکلیر پاور تھا. اسپیس کی کانکویسٹ کے اندر بہت آگے وہ چلے گئے تھے. امریکہ سے پہلے انہوں نے چیزیں اچیو کی تھیں. لیکن پھر ہوا یہ کہ جو ویتنام وار وہ سارے انسیڈنٹس کے اندر ہوا یہ کہ امریکن بلاک جو تھا اس کو ایک پرفیکٹ اپرچونٹی ملی اپنے دشمن کو شکست دینے کی. اس میں سیاسی طور پہ پاکستان نے بھی ایک رول بہت بڑا پلے کیا تھا. کہنے کو پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن بہت بڑا رول پلے کیا تھا. میں نے ذکر کیا تھا 1971 کے لیکچر کے اندر کہ امریکہ نے کتنا انٹرسٹ شو کیا تھا. تو ایک پریزیڈنٹ کا ذکر کیا تھا, پریزیڈنٹ نکسن. امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کا ذکر کیا تھا کسنجر, ہینری کسنجر کا, اور ان کے بارے میں نے ذکر کر کے وہ باتیں بتائی تھی. تو اس کے اندر ہوا کیا تھا بیسکلی کہ پھر وہ سارا دور جو تھا, وہ سارا جو ٹائم تھا وہ چل رہا تھا جب پاکستان کو استعمال کر کے امریکہ چاہ رہا تھا چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنا. یہ سال جو جا رہا ہے 2022, یہ اس کی 50th اینیورسری ہے. پاکستان کی بہت زیادہ ڈائریکٹ ورکنگ کی وجہ سے پاکستان نے دونوں کو, چائنا کو اور امریکہ کو قریب لانے میں بہت رول پلے کیا. اور ہماری ڈائریکٹ ورکنگ کی وجہ سے 1972 کے اندر پھر ایونچولی ان دونوں کے ڈائریکٹ معاہدے ہوئے تھے. ہینری کسنجر جو تھا وہ پاکستان آیا تھا دورے پہ, یہ جب پاکستان لوز کر رہا تھا بنگلہ دیش کو, یہ ان دنوں کی ساری بات ہے. یہاں پہ آیا, شو یہ کیا گیا تھا کہ یہ پاکستان کی ٹرپ کے اوپر ہے, اور آفیشیلی یہ شو کیا کہ نتھیا گلی بھیجا ہے ہم نے, ہینری کسنجر کو نتھیا گلی بھیجا ہوا ہے. ایک ڈمی کانوائے بھی گیا, پورا کانوائے گیا تھا شو کرنے کے لیے کہ ادھر گیا, لیکن ایکچولی ہینری کسنجر گیا تھا چائنا گیا تھا, اور پاکستان نے جو ہے نا وہ ڈیل بریک کی تھی دونوں کے بیچ میں. تو اس کے بعد پھر نتیجے میں یہ ہوا کہ پھر نکسن کا بھی دورہ لگا اور ماؤ کا بھی ہوا, اور ایونچولی چائنا اور امریکہ جو تھے وہ آپس میں قریب ہو گئے. رشیا نے اپنے ڈور سٹیپ کے اوپر ایک بہت بڑا ملک جو تھا وہ اپنے کیمپ سے, حالانکہ کمیونزم تھا چائنا کے اندر بھی, لیکن امریکہ نے اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیا. اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ ویتنام وار اور یہ سارا جو معاملہ جس کے اندر امریکہ کو شکست ہوئی, لیکن جس طرح میں ابھی بتا رہا تھا کہ سب سے بڑا موقع ملا تھا, سب سے بڑا موقع ملا تھا امریکہ کو اپنے دشمن کو شکست دینے کا جب رشیا نے داخلہ کیا اپنا افغانستان میں. اس نے تب بھی ثابت کیا تھا, اب پچھلے چند مہینے پہلے بھی دوبارہ ثابت کر دیا, 15 اگست کو بھی ثابت کر دیا کہ وہ ایمپائرز کا گریو یارڈ ہی ہے بس, کہ وہاں پہ ایمپائرز, بڑے بڑے ایمپائر, برٹن ایمپائر کو شکست ہوئی تھی, وہاں پر USSR کو شکست ہوئی تھی, اور وہاں پہ امریکہ کو بھی شکست ہوئی. 20 سال میں بھی امریکہ کچھ نہ کر پایا اس کا. تو وہاں سے سوویت یونین جو تھا اس کو وہ شکست ہوئی تھی کہ ایونچولی برلن وال گری. ایونچولی کیا ہوا, 1991 کے اندر سوویت یونین کا خاتمہ ہوا. اب اتنا بڑا ہیوج ایمپائر جس طرح کہ یہ میں نے مینشن کیا ہوا, جب یہ کولیپس کرتا ہے تو مطلب کہ بہت ڈیوسٹیٹنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے. تو باقاعدہ معاہدے ہوئے تھے, امریکہ کے ساتھ بھی معاہدے کیے تھے انہوں نے, یورپین کنٹریز کے ساتھ معاہدے کیے تھے, کیونکہ ان کے مخالف جو گروپس تھے ان میں جس طرح ہم کہتے ہیں نیٹو کہتے ہیں جسے ہم, نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی تھی ہے, تو
تو نارتھ اٹلانٹک کے اندر کون کون سے کنٹریز آتے ہیں؟ اٹلانٹک وہ اوشن ہے جو کہ یورپ اور امریکہ کو جوڑ رہا ہے آپس میں. تو امریکہ اور یورپین کنٹریز، جس میں نے اس ٹرکی والے لیکچر کے اندر بھی بتایا تھا کہ 1952 میں پھر ٹرکی بھی شامل ہو گیا تھا جب انہوں نے کورین وار میں ہیلپ کی تھی، جب یہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا، یعنی کہ پوری دنیا میں مصیبت ڈال کے رکھی ہوئی انہوں نے. نیٹو فارم کیا تھا رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور رشیا نے کیا کیا تھا؟ یہ ٹرمز اس دور کے لوگ جانتے ہیں، ہم نے تو موویز کے حد تک دیکھا تھا سب سے پہلی دفعہ، یا گیمز کے اندر دیکھا تھا، ریڈ الرٹ اور اس طرح کی گیمز تھیں، آئرن کرٹن اور اس طرح کی جو ٹرمز تھیں. تو انہوں نے بنایا ہوا تھا، یو ایس ایس آر نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا، وارسا پیکٹ. تو یہ نیٹو اور اس کے دونوں کا آپ کو جو کمپیریزن نظر آ رہا ہے کہ ایک سائڈ کے اوپر نیٹو تھا اور ایک سائڈ کے اوپر وارسا تھا. اب جب سوویت یونین ختم ہوا تو انہوں نے معاہدے کیے تھے بہت سارے ممالک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ ایگری کرنا چاہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم شکست کھا گئے، ہم دست بردار ہو رہے ہیں، ہم ریٹریٹ کر رہے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اتنے ممالک ہیں جن کے اندر ہمارے نیوکلیر ایسٹس پڑے ہوئے ہیں، اس بے انتہا اسلحہ پڑا ہوا ہے. یعنی کہ آپ صرف اندازہ کریں افغانستان میں کتنے سال تو روسی اسلحہ استعمال ہوتا رہا، کس قدر ہیوج اسلحہ ڈمپ ہوا تھا صرف اس ملک کے اندر جو ان کا مستقل ملک نہیں تھا، کس قدر اسلحہ وہاں پہ ڈمپ ہوا تھا. تو کس قدر اسلحہ ہوگا، یہ جو میں سارے ممالک کا نام لے رہا ہوں، قازقستان، ازبکستان، جو اس کے یو ایس ایس آر کا جو بارڈر بناتے ہوں گے، تو بارڈر جو ٹاپ پہ جب جاتے ہیں ہم لوگ تو یہ جارجیا، یوکرین بھی شامل ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر یہ بیلاروس بھی شامل ہے، آذربائیجان، آرمینیا، یہ سارا اس کا پارٹ تھا، یہ سارا اس کا پارٹ تھا. اچھا، اس کے بعد اب پھر کیا ہوتا ہے کہ معاہدے جو ہوئے تھے ان معاہدوں کے اندر یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ سٹاک پائل ہے ہمارا نیوکلیر کا، یہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں، آپ اس کے اگینسٹ ہمیں یہ چیزیں بینیفٹس دے دیں. اکانومی ہماری بالکل ختم ہوئی ہوئی ہے، ہمیں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں وہ چیزیں دیں. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیر چیزیں اپنی گیو اپ کی، بیچی. یہ تو ہمیں بھی وعدہ دیا جا رہا ہے نا، پاکستان کو بھی یہی ہمیں راہ دکھائی جا رہی ہے، دو ہی تو کام کرنے ہیں تو تمہارے لیے رحمتوں کی بارشیں ہوں گی. دجال جس طرح اپنی جنت و جہنم لے کے چل رہا ہوتا ہے نا، تو دجال کی جو جنت ہوگی وہ تمہارے لیے کھل جائے گی. دو کام کرنے ہیں بس، نیوکلیر ویپنز کو گیو اپ کر دو، اسرائیل کو تسلیم کر لو، سب کچھ مل جائے گا، سارے قرضے ختم. بیکاری بنے ہوئے نا 1-1 بلین کے قرضے کے پیچھے، اور اتنے شرم والے معاہدے کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، تمہارے سارے قرضے ختم. یہ انعامات ہوں گے تمہارے اوپر، تمہاری انڈسٹری کو کھولا جائے گا، سینکشن ساری ختم، یہ امپورٹ آئیں گی، یہ ایکسپورٹ آئیں گی، یہ خوشحالی آئے گی، یہ سب کچھ ہوگا. بس دو ہی کام کرنے ہیں تم نے، نیوکلیر ایسٹ چھوڑو اپنے اور اسرائیل کو تسلیم کر لو، بس یہ دو کام کرنے والے ہیں تمہارے اوپر، وہ جنتوں کی بارش ہونی ہے. وہ اسی طرح کے معاہدے ان کے ساتھ کیے گئے تھے، اب جن لوگوں نے پاکستان کو اس ڈیفیکلٹ فیز سے گزارا تھا، چاہے وہ بھٹو ہو جس نے کہہ دیا گھاس تک کھانی پڑ جائے ہم اس کو لے کے چلیں گے، چاہے وہ جنرل ضیاء ہے جس نے اس ڈیفیکلٹ ٹائم کے اندر بھی جب امریکہ کی طرف سے ہمیں سپلائز اور وہ مل رہی ہیں، اس نے اس کو مشن کو جاری رکھا. اور پھر بعد میں جو غلام اسحاق خان جب پریزیڈنٹ تھے، اور ہماری 90s کے اندر یہ سارا چلتا رہا، ٹو اینڈ فرو چلتے رہے ہم لوگ، یہاں تک کہ 98 تک ہم ایٹمی پاور جب تک بن نہیں گئے، ڈکلیئرڈ پاور، تیار تو ہم پہلے سے تھے لیکن ڈکلیئر ہو گئے ہم لوگ. اس سارے ٹائم کے اندر جن لوگوں نے بھی کیا تھا وہ اس امید پہ ہی تھے کہ بھئی ایک دفعہ ہماری ڈیٹرنس وہ ہو جائے، بعد میں ہم انشاءاللہ باقی چیزوں پہ فوکس کر کے اپنے آپ کو مسائل سے نکال لیں گے. وہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمیں ایک سے بڑھ کے دوسرا نالائق لوگ ملتے رہے، اور ہم اپنے انٹرنل پرابلمز میں بھی پھنستے رہے، ایکسٹرنلی بھی ہمیں پھنسایا گیا اور ہم بھی پھنستے گئے. تو اسی قسم کے وعدے ان سب ممالک کے ساتھ کیے گئے تھے، ان سب ممالک نے ان وعدوں کے اندر حصہ لیا. تو رشیا نے بھی معاہدے کیے تھے، اور رشیا نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ معاہدے جو ہے نا ان کا خیال رکھنا ہے. اور رشیا نے ایون یہ بھی کہا تھا، رشیا کا ایک معاہدہ ہوا تھا یوکرین کے ساتھ اور 1994 کے اندر، جس کے تحت یہ تھا کہ جو نیوکلیر ایسٹ جائیں گے اور کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا. یہ سب زیادتیاں ہیں جو ابھی پوٹن نے ایک بہت لمبی تقریر کی ہے، اس کے اندر ان سب کو اس نے ریکال کرتے ہوئے کیا کہ یہ سب چیزیں تھیں جو ہمارے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے اور ہمارے معاہدوں کے خلاف کیا گیا. بھائی جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا، جب وارسا ختم ہو گیا، نیوکلیر ایسٹس آپ کے حوالے کر رہے ہیں ہم لوگ، اور آپ نے نیٹو کو پھر بھی جاری رکھا، آپ نے معاہدہ کا خلاف ورزی کی ہمارے ساتھ، نیٹو کو ایکسپینڈ کیا آپ نے،
نیٹو کے ہی آپ نے اور زیادہ جو اس کے کیمپس ہیں ان کو اور زیادہ انکریج کیا. یہ ساری بحث شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ رشیا نے تو شروع نہیں کی. ویسٹرن میڈیا تو یہی بتائے گا, ان کی فلمیں بھی یہی بتائیں گے آپ کو, نیٹ فلکس بھی آپ کو یہی سکھائے گا, کمپیوٹر گیمز بھی یہ سکھا رہی ہوں گی. لیکن اگر آپ آنکھیں کھول کے سب چیزوں کو پڑھیں تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ شرارت امریکہ اور نیٹو کی ہے. یہ سب ان کی شرارت ہے. یہ پہلے جارجیا کے اوپر انہوں نے کرنے کی کوشش کی, رشیا نے بہت ایگریسولی اس کو دیکھا. اسی قسم کی سٹوری جو ہے وہ رومینیا کی بھی ہے کہ رومینیا بھی جو جانا چاہ رہا تھا اس بلاک کے اندر, امریکہ آ رہا ہے اس کو ویپنز دینا چاہ رہا ہے اور وہاں پہ ڈپلوائے کرنا چاہ رہا ہے اپنی چیزیں, تو ڈیفینیٹلی رشیا جو ہے اس نے اپنے آپ کو تھریٹن فیل کیا اس چیز کے اوپر, اور تھریٹن بھی اس نے کیا ہے. کافی عرصے سے یہ چیز چل رہی تھی. جو پوٹن ہے یہ تقریباً 22 سال سے ان کا صدر ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے, کسی نہ کسی رول کے اندر وہ آ رہا ہے 22 سال کے اندر. بیچ میں ایک تھوڑا سا گیپ آیا تھا ان کا جب کانسٹیٹیوشنل ایک مسئلہ تھا کہ پرائم منسٹر اتنے سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا, تو پھر انہوں نے قانون چینج کیا اور پھر وہ دوسرے رول میں آیا. ویری مچ لائک جس طرح ٹرکی کا رہا ہے. اردوغان جو ہے جس طرح مسلسل چلا آ رہا ہے, تو اب پرائم منسٹر اتنے دفعہ زیادہ نہیں ہو سکتا تو پھر پریزیڈنٹ کے روپ میں آ گیا, پھر پریزیڈنشل سسٹم کے اوپر تھوڑا سا وہ لوگ چلے گئے. تو مچ لائک دس رشیا بھی یوں کر رہا ہے. اب رشیا جو ہے وہ پوٹن کے اندر, پوٹن وہ ہے جو کہ KGB ایجنٹ تھا, ہم کہہ سکتے ہیں سیکرٹ سروس ایجنٹ. ایج کے اعتبار سے ہی از آلسو آلموسٹ 70 ایئرس, عمران خان کی ایج گروپ ہے یہ بھی, تو ایج بھی اس کی وہ والی ہے. لیکن اس کو 22 سال آلموسٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ ہوتے ہوئے. کچھ ورلڈ لیڈرز ہوتے ہیں جو بریفنگ والے ہوتے ہیں, جن کو ہر وقت بریفنگ دینی پڑ رہی ہوتی ہے, اور کچھ ہوتے ہیں جو بہت ہی صلاحیت والے ہوتے ہیں. پوٹن اس ٹائپ کا بندہ ہے. پوٹن اس ٹائپ کا بندہ ہے. ڈپلومیسی ہو, جنگ ہو, انٹیلیجنس ہو, بزنس ہو, میڈیا سے ٹاک کرنی ہو, اینی تھنگ, کوئی بھی موضوع ہونا, یعنی کہ ہی از ویری مچ اکوپڈ کہ وہ ان چیزوں کو ہینڈل کر لیتا ہے وہ. اب دیکھیں کہ رشیا جو ہے اس نے اتنے سالوں کے اندر پاکستان نے تھوڑے بہت ریلیشن شپس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی رشیا کے ساتھ. نواز شریف کا جو دور تھا 1999 کے اندر, وہ پاکستان کا وزیر اعظم کا آخری دورہ تھا. اس کے بعد پرویز مشرف کے دور کے اندر بھی ہوا تھا, اور لاسٹ میٹنگ جو تھی وہ 2011 کے اندر آصف علی زرداری ایز پریزیڈنٹ رشیا گیا, اور ہر دفعہ ہر ایک نے انوائٹ کیا پوٹن کو, آپ آئیں پاکستان تشریف لائیں, آپ پاکستان آئے, ہر دفعہ بات کی, لیکن آگے نہیں بڑھا رشیا, پوٹن آیا نہیں. تو کچھ چیزوں کے اندر تو گڈ نیوز بڑھی, جس طرح مثال کے طور پہ ڈیفینس ریلیٹڈ جو ہمارے ان کے ساتھ جو ہیں ایگریمنٹس کہہ لیں یا ایکسرسائزز کہہ لیں, وار ایکسرسائزز, اس کے اندر تو بات بڑھی ہے. جیسا 2014 کے اندر جب یہ ٹائم تھا راحیل شریف والا, نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, ڈیفینس کے آپ کو تصویروں میں نظر آئے گا کہ جو خواجہ آصف جو ہمارے اس وقت کے ڈیفینس منسٹر تھا, ان کے ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں. اس کے بعد ہماری وار گیمز اور اس کے جو ملٹری لیول کے اوپر تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی, لیکن انرجی کے اوپر, لیکن اکنامکس کے اوپر, ان کے اوپر تو کوئی خاص ہم پیش رفت نہیں کر سکے رشیا کے ساتھ. اور USSR جو ہے, یا جب تک جس کا معاہدہ تھا انڈیا کے ساتھ, جب میں 1971 والے لیکچر میں کیا تھا کہ ایکویژن ایک دم سے چینج ہوئی تھی جب انڈیا ان کے 1971 کے اندر ان کے گروپ میں چلا گیا تھا. شروع سے نیوٹرل رہا, نہ امریکن کیمپ میں گیا نہ رشین کیمپ میں گیا یا سوویت یونین کے کیمپ میں گیا, لیکن اور انکلائنڈ رہا ہمیشہ سے USSR کی طرف. ایونچولی پراپر ایگریمنٹ کر کے 1971 کے اندر اس گروپ کے اندر گیا تھا. اب ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم نے جب امریکہ کا دوسرا روپ دیکھ لیا, افغانستان سے چلا گیا 91 کے بعد, اس نے جب چھوڑ دیا ہمیں اور افغانستان کے کرائسس کے ساتھ, پھر 2001 میں آیا تو دوبارہ پاکستان کی یاد آئی, پھر پاکستان کو کر کے پھر ہمیں ہی بلیم کیا, ایون ابھی بھی ہمیں بلیم کیا. تو یہ ہمارا سلو ڈرفٹ تھا پاکستان کا کہ پاکستان اب امریکہ کے اندر ویلکم نہیں ہو رہا. ہمارے لیڈرز, ہمارے جو فوجی حکمران ہوں, ججز ہوں, ہمارے سیاستدان ہوں, ہمارے ٹاپ ایلیٹ جتنی بھی ہے, اور ایون مذہبی طبقے کے اندر بھی, سب کا دوسرا ہوم تو ایک طرح کا امریکہ ہی بنا ہوتا ہے, ہر کوئی ادھر ہی گھسے جا رہا ہوتا ہے. لیکن امریکہ نے ہمیں ہمیشہ ایک اس کے اوپر رکھا, جب دل چاہا تو تھوڑا سا اٹھا لیا,
لیکن جب پھر کام پورا ہو گیا تو ہمیں پھر دوبارہ پیچھے لگا لیا. ہم نے کس قدر پیسہ دیا تھا کہ جی ہمیں F-16 ملیں گے, تو نواز شریف صاحب گئے اور گندم لے کے آ گئے کہ ٹھیک ہے وہ تو نہیں مل رہا تو ہم یہ گندم لے کے آ گئے. ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی باتیں ہوں جو بھی ہوں, انڈیا کو بعد میں اٹھانا شروع کر دیا. انڈیا ہمارا حلیف ہے, انڈیا ہمارا یہ ہے. بھئی ہم آپ کے کیمپ کے اندر تھے. ابھی اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ سے کوئی ملٹری ایڈ نہیں مل رہی, کوئی وار شپس نہیں مل رہی. تو پاکستان کی جو شاپنگ ہو رہی ہے نا وہ اور ممالک سے ہو رہی ہے. کچھ ہم نے خود ڈیولپ کر لیا, جس کا ایک سب سے بڑی اگزامپل JF-17 ہے, اور کچھ ہم نے دوسرے کنٹریز کے ساتھ بائی کرنا شروع کر دیا. ٹرکی سے ہم بہت کچھ بائی کرنا چاہ رہے ہیں. ٹرکی کے ڈرونز بہت اچھے ہیں, وار شپس ٹرکی کی بہت اچھی ہیں. ہم نے فرانس کے ساتھ سب میرینز کا معاہدہ کیا. تو ہم ارد گرد سے جہاں جہاں سے ہمیں مل سک رہا ہے ہم آلٹرنیٹ آپشنز کی طرف جاتے رہے. لیکن ہم نے جب بھی رشیا کے ساتھ بہت زیادہ ہاتھ بڑھانا چاہا تو رشیا نے آل دو انڈیا جو ہے وہ امریکن کیمپ میں گھسے جا رہا ہے, لیکن رشیا بہت میچورلی ایکٹ کرتا ہے. انہوں نے کوئی چائلڈش بیہیو نہیں کیا کسی طرح سے بھی, نہ کشمیر کے معاملے کے اوپر نہ کسی اور معاملے کے اوپر انہوں نے کبھی ہمارا, کیونکہ ہماری کیا ہسٹری ہے دیکھیں تو صحیح, ہماری تاریخ کیا ہے. ہماری کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے, ہم کسی ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہی نہیں ہوتے. ہم ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کر کے آگے بڑھا ہی نہیں پا رہے, امریکہ ہمیں فوراً منع کر دیتا ہے. سی پیک میں ہم نے چائنا کو کتنا تنگ کیا, اور بھئی کون سا ملک ہوگا جو $55 ارب سے زیادہ کے یہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا. لیکن ہم چائنا کو بھی خوش نہیں کر پا رہے, کیونکہ ہمارے گھوم پھر کے ہماری نظر ہوتی ہیں امریکہ تو نہیں ناراض ہو رہا کہ ہم سے, اگر ہو رہا ہے تو نہیں دیکھیں بھئی وہ ہم کھڑے بھی نہیں ہو رہے نا, ڈٹ کے ہم کھڑے بھی نہیں ہوتے. پھر ہمیں ایک دم سے ڈر لگ جاتا ہے, وہ وہ IMF کے میں پھر ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اس لیے رشیا کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے پاکستان کی, ہم کہاں کھڑے ہیں. اس لیے اس کو بہت زیادہ جذباتی نہیں ہو رہا. ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان کی اور پوٹن کے ساتھ جو ہے نا وہ امید ہے کہ شاید عمران خان کچھ نہ کچھ کنونس کر پائے گا پوٹن کو, اور کوئی تھوڑا سا معاہدہ آگے بڑھے گا. شرط کیا ہوگی, پاکستان گیس پائپ لائن کا, یا جو گیس پائپ لائن نہیں یعنی کہ گیس سپلائی جو ہے اس کا معاہدہ کرتا ہے رشیا کے ساتھ, امریکن پریشر میں نہیں آ جاتا. اگر تو پریشر میں آ گیا تو پھر تو رشیا کہے گا نا ٹھیک ہے بھئی آپ جاؤ اپنا کام سنبھالو, ہم آپ کی ٹھیک ہے اوپر سے ہیلپ کرتے رہیں گے. ظاہری بات ہے رشیا بھی کوئی سپر پاور نہیں ہے اس وقت دنیا کے اندر, لیکن اس کا جو میچ بن گیا ہے چائنا کے ساتھ وہ کافی پریشان کرنے والا ہے ویسٹرن پاورز کو. پوری دنیا کے اندر ویسٹ نے جو تباہی مچا کے رکھنی تھی اس کو اگر کوئی پاور روک پا رہی ہے نا تو وہ صرف رشیا ہے, اور وہ صرف چائنا ہوگا جو ان کو کاؤنٹر کر رہی ہے. ظاہری بات ہے وہ بھی مطلب کہ وہ مسلمان ممالک نہیں ہیں, لیکن مسلمان تو کسی بھی وہ کہتے ہیں نا کسی بھی کھیت کی مولی نہیں ہے ہم لوگ تو اس وقت. ٹرکی تو واحد ملک ہے جو کچھ بولتا ہے, ملیشیا واحد ملک ہے کچھ بولتا ہے, ٹھیک ہے ایران کا کچھ ہو گیا. انہوں نے ایک کیمپ بنانے کی کوشش کی, پاکستان کو بھی انوائٹ کیا, تو اچھی طرح پتہ ہے آپ کو کیا کیا پاکستان نے. پھر کوالالمپور نہیں گئے ہم لوگ کہ سعودی عرب ناراض ہو رہا ہے ہم سے. تو ہم لوگوں کو تو بیلنس ہی نہیں کرنا آ رہا نا کہ آپس میں ہم نے بیلنس کس طرح لے کے چلنا ہے. لیکن بہرحال رشیا جو ہے وہ ابھی بہت میچورلی اور بہت سلولی لے کے چلتا ہے چیزوں کو, معاملات کو. تو اگر تو ہم لوگ امریکہ کے ساتھ بھی ہمیں لڑائی کی ضرورت نہیں ہے, ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے, اور اگر ہم اس سے زیادہ ریلیشن شپ اچھے کر پائیں رشیا کے ساتھ تو وہ ڈیفینیٹلی ہمارے وہ حق کے اندر چیز ہے. واپس آتے ہیں ہم لوگ اب یوکرین کی طرف. تو یوکرین میں کیا ہوا تھا کہ 2013 کے اینڈ میں, لیکن مینلی فیبرری 2014 ایک ریولوشن آئی تھی وہاں پہ, اس کو بولتے ہیں ریولوشن آف ڈگنیٹی. اور وہ کیا تھا کہ بیسکلی بنیادی طور پہ جس طرح عرب سپرنگ کے معاملے کے اندر ہوا تھا, تو اسی طرح ہی یہاں پر جو انٹرنیٹ جنریشن ہے, وہ جنریشن جو انٹرنیٹ کی ہی دنیا میں پلی بڑھی, جنریشن زی کا میں نے پہلے بھی ریفرنس کیا تھا, اس ٹائپ کی اس ایج گروپ کے لوگوں نے ایک پوسٹ فیس بک کی تھی, وہاں سے ایک ریولوشن کا آغاز کیا جو یوکرین میں اٹھی, ویسٹرن انکلائنڈ, ویسٹ کی طرف انکلائن ہوتے ہوئے وہاں سے اٹھی, اور جو پرو رشین پریزیڈنٹ تھا اس کی حکومت کو اس نے برطرف کر دیا. پرو رشین پریزیڈنٹ نے ہیلپ مانگی رشیا سے کہ بھائی کچھ ہماری مدد کے لیے آپ آئیں. رشیا نے انٹرم گورنمنٹ کو ریجیکٹ کیا اور اس کو انڈورس کرنے کی کوشش کی. اب یہ جو یوکرین تھا نا یہ بائفرکیٹ ہوا, عوام کے اندر ہی دو
ڈویژنز ٹوٹ گئے. جن 2 حصوں کے اندر اس وقت رشیا نے اپنی فوج بھیجی ہے یہ وہ 2 حصے ہیں جو اس وقت ٹوٹے تھے 2014 میں. اور وہاں پر اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوا تھا کہ رشیا نے ان کو اکنالج کیا اور لیکن خود جو ہے وہ فزیکلی کرائمیا تک پہنچا تھا. کرائمیا کو اس نے ویٹ نہیں کیا, کرائمیا میں گھس گیا وہ. اور رشیا نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ یورپ جو ہے چاہے وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہوگا, چاہے ملٹری مائٹ ان کے پاس اکوپمنٹ کے اعتبار سے بہت ہوگی, لیکن یورپ نے آخری جنگ کون سی لڑی تھی؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ نے اپنے ہوم گراؤنڈ میں کوئی جنگ نہیں لڑی. یہ جو زیادہ ہوا تھا کہ بوسنیا میں ہوا اور البینیا کی طرف وہ اور ہرزیگوینیا اور سربیا اور یہ وہ چیزیں, لیکن جو یورپ کا اصل ہوم گراؤنڈ ہے وہاں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی. تو اگر جو آج لاسٹ ہوں گے اس وقت, اگر ابھی بھی ان کے کوئی وار ویٹرنز کوئی ہوں گے اگر, تو آپ امیجن کریں ان کی کیا ایج ہوگی اس وقت. اس وقت کوئی بالکل ہی کوئی 20 سال کا ہوا اگر کوئی لڑکا جس نے 1945 میں چلے ہیں وہ وار جیت لی انہوں نے, تو 20 سال کا اس وقت کے اندر جو ہوگا اس وقت, تو اس وقت وہ بالکل ہی اپنے لیٹ 90s تک پہنچ چکا ہوگا. تو چند لوگ رہ گئے ہوں گے جنہوں نے آنکھوں سے اپنی جنگ دیکھی ہوگی, جرمنی کے وہ حالات دیکھے ہوں گے والے. تو لہٰذا یورپ جو ہے نا وہ جنگ سے ان چیزوں سے ذاتی طور پہ بہت دور ہے, مصیبت پیدا کر کے رکھی ہوئی ہے فرانس نے مالی اور افریقہ اور ان کنٹریز کے اندر. لیکن بات ہو رہی ہے بھی ہوم گراؤنڈ کی. عوام جو ہے وہ جس قدر آسائشوں میں چلے گئے ہیں نا, وہ دے کے ناٹ گو فار اے وار. رشیا نے اسی کا چانس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرائمیا میں اپنے فوجی بھیج دیے تھے. یہ جو میں نے پچھلے سال لیکچر دیا تھا اس کے اندر اس چیز کا ذکر کیا تھا میں نے, اور اس کو سیکیور کر لیا. اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رشیا نے کیا کیا, 2015 کے اندر اس نے سیرین وار میں حصہ لے لیا. جو داعش اور وہ جو سارا معاملہ چل رہا تھا اس نے حصہ لے لیا, ایک سائڈ پکڑ لی. ابھی وہ چھوڑیں کہ سائڈ کون سی بہتر تھی نہیں تھی, لیکن ابھی میں صرف ایکسپلین یہ کر رہا ہوں, سیرین وار نہیں ایکسپلین کر رہا, صرف یہ بتا رہا ہوں کہ رشیا نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ امریکہ آلدو وہاں پہ ایئر ریزسٹنس دے رہا ہے, ان کو ایئر ریزسٹنس دے رہا ہے, یورپین کنٹریز بھی وہاں پہ موجود ہیں, ان کی ایک سے چل رہی ہے وہاں پہ, لیکن اس گیمبل کے اوپر اس نے پتہ کھیل دیا اپنا کہ امریکہ اور یورپین کنٹریز مجھے کنفرنٹ نہیں کریں گے. اور یہ میں نے پچھلے سال والے میں مینشن کیا تھا کہ اس کو ذاتی طور پہ اس کو کیا لگے کہ داعش جو ہے وہ حق پہ ہے, یا جو شیعہ ہیں وہ حق پہ ہیں, یا سنی ہیں وہ ہیں, یا ان کی آپس میں جو ایتھنک جو چل رہی ہے عرب قبائل کی ڈیفرنٹ کی, ان کی کیا آپس میں لگے ہے, ایران کا کس چیز کے ساتھ ہے, ان کو کیا لگے. ان کو ایک بیس مل گئی مڈل ایسٹ کے اندر, اور ان کو ایک بیس مل گئی جو میڈیٹرینین سی کے ساتھ جوڑتی ہے اسے. آلدو اتنی بڑی بیس نہیں ہے کہ میں نے تب بھی بتایا تھا, لیکن ان کو ایک بیس مل گئی. اب اسی بات کے اوپر اس نے ایک اور گیمبل بھی کر لیا کہ امریکہ اور یہ سارے کنٹریز کیا کر رہے ہیں, جب اس کو اپنے کیمپ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس نے اس کے اوپر تھریٹ بھی کر دیا. اس نے اپنے آپ کو اس کو ریڈ لائن شو کی. پچھلے سال سے 60,000 80,000 پہ کم ہو جاتے ہیں, پھر لاکھ تک چلے جاتے ہیں, لیکن ایک فوج بارڈر پہ مینٹین رکھی. اور اب اس نے واقعی داخل ہو گیا. وہ بہت دھمکیاں دی, بائیڈن نے بھی بہت دھمکیاں دی, یورپین کنٹریز نے بھی, لیکن وہ داخل ہو گیا کیلکولیشن کے باوجود کہ سینکشنز لگنی ہیں. سب سے بڑا تھریٹ جو ہو سکتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو بینکس کا پتہ ہے نا, تو انٹرنیشنل جب ٹرانسفر کرتے ہیں پیسوں کی تو ایک ہوتا ہے سوئفٹ کوڈ ہوتا ہے. یہ امریکن اور یورپین اور یہ ان کا سسٹم ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو سوئفٹ سے نکال دیں گے, پھر بینک ٹو بینک ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل کرنسی صرف ڈالر ہے. تو سب سے بڑا تھریٹ وہ ہے. ابھی آلریڈی سینکشنز لگا دی ہیں, امپوزڈ ہیں سینکشنز, اور سینکشن صرف امریکہ یا یورپین کنٹریز نے نہیں لگائیں, آسٹریلیا نے اس ویگن کے اندر حصہ لینے کی کوشش کی ہے, جاپان نے کر لیا ہے. یورپ کے اندر اب ایک ایک کنٹری کا لسٹ تو مجھے نہیں پتا, لیکن مثال کے طور پہ سوئٹزرلینڈ نے کہہ دیا ہے کہ ابھی نہیں, اتنی جلدی ہم لوگ نہیں جمپ ان کریں گے سینکشنز کرنے کے لیے. لیکن باقی کنٹریز نے جمپ ان کرنا شروع کر دیا ہے. کچھ کنٹریز ہیں جو ریسٹرینٹس دکھا رہے ہیں, یعنی کہ مثال کے طور پہ انڈیا کو خاص کمنٹ نہیں دے رہا, ابھی چائنا کو بہت بڑا کمنٹ نہیں دے رہا کہ نہیں جو مرضی ہو جائے ہم رشیا کے ساتھ ہیں. تو اس نے پاکستان کو بھی ایک تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, رشیا کے ساتھ گرو کرنے چاہیے, لیکن جنگی معاملات کے اندر ہمیں کوئی کمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, سوائے اس کے علاوہ سمجھداری یہی ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں کمنٹ نہیں دینا چاہیے کہ جی نیگوسیشنز کو موقع دیا جائے.
تھرو ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن جو ہے نا وہ میٹرز ریزالو ہو جائیں. ہمیں کسی ویگن میں جمپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور انہی لیکچر میں نے ذکر کیا تھا سب سے ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر ہے ٹرکی. ٹرکی مسلم ہے, نیٹو کا حصہ ہے, رشیا کے قریب ہے, رشیا سے گیس پائپ لائن بھی لے رہا ہے, لیکن رشیا کے اگینسٹ اس کے اندر ہے. امریکہ اپنے جو ایسٹس ہیں وہ ٹرکی میں رکھوا سکتا ہے. ٹرکی سے اگر لانچ کیا جائے, کیونکہ نہ رومینیا میں امریکہ رشیا نے کرنے دیا, نہ جارجیا میں کرنے دیا, یوکرین کا حال دیکھ لیا. ان سارے ممالک میں یورپین کنٹریز تو نہیں آگے بڑھیں گے. اگر بڑھ سکتے ہوتے تو 1952 میں وہ ٹرکی کو نہ کہتے کہ جاؤ جا کے کوریا میں ہمارے حصے کا لڑکے آؤ. اگر وہ ٹرکی کو استعمال کرتے ہیں تو یہ تو ڈائریکٹ کنفرنٹریشن ہو جائے گی. اگر یہ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن ہوئی تو یہ تو اس حدیث کے قریب ہے جو میں ملٹیپل ٹائمز ایکسپلین کر چکا ہوں, میں دوبارہ نہیں کرتا, صرف اس کا ریفرنس ابھی یہاں پہ دکھا رہا ہوں میں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں ابھی حالات جو ہے نا انہوں نے ہونا ہے چینج. جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ ہم مسلمان جو ہیں ہم تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. اپنے کنویں کے مینڈے کے ہم لوگ, اپنی لوکل خبروں کے اندر ہم اتنے گم ہیں, اپنی صبح شام کے اندر اتنے گم ہیں ہم لوگ کہ ہمارے پاس کوئی اور بڑی سوچ, ہماری بڑی چیزیں آئی نہیں رہی. ہمارے ٹی وی پروگرام شو کرتے ہیں کہ ہماری سوچ کیا ہے. ہمارے ڈراماز دیکھ لیں آپ لوگ, ہمارے انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز دیکھ لیں, ہمارے کامیڈی شوز دیکھ لیں, ہمارے نیوز چینلز کے پروگرامز دیکھ لیں اور ٹاک شوز دیکھ لیں. یہ گھوم پھر کے ہماری جو ہے نا ساری جو سوچ اور ہمارا جو سب کچھ ہے وہ گھوم پھر کے ہمارا ادھر ہی پھنسا ہوا ہے. تو یہ آئندہ آنے والے جو دن اور حالات ہیں نا یہ بتائیں گے کہ کیا ہوگا آگے جا کے. کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا, دوبارہ شیئر کرتا ہوں. پوٹن نے کہا تھا ان ہاٹ وار ود رشیا اینڈ امریکہ نو ون ول سروائیو. اگر یہ کولڈ وار نے ہاٹ وار کی شکل اختیار کر لی, نو ون ول سروائیو. کیا وجہ تھی کہ پاکستان نے جب 2019 کے اندر انڈیا بہت زیادہ اچھل رہا تھا اور ہم نے جب سرپرائز دینا تھا جس دن, تو اس دن ہم نے ٹارگیٹس نہیں ہٹ کیے ہم نے. یعنی کہ ٹھیک ہے وہ جہاز اور ڈاگ فائٹ اور وہ ہم نے گراج کرا دیا, ابھی نندن ہاتھ آ گیا, لیکن انڈیا کے اندر جب ہم نے مارے تھے تو کوئی ٹارگیٹ نہیں ہٹ کیا, جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ لاک ہم نے کر لیا تھا لیکن ہم نے ٹارگیٹ نہیں ہٹ کیا. کیونکہ پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. پاکستان نے اگر ڈائریکٹ ٹارگیٹس پہ مار دیا, جو کہ الحمدللہ کیپیبلٹی تھی, لیکن اگر مار دیتے تو کیا ہوتا پھر ہاٹ وار ہو جانی تھی. اور پھر اس وار نے کب جا کے کہاں جا کے رکنا ہوتا ہے وہ کون کیا ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اس چیز کے بارے میں. تو آئندہ آنے والے جو حالات ہیں وہ یا ڈیز ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے آج واپس آ جانا ہے, ہمارا رول تو اس حد تک ہوگا. کچھ اچھی چیزوں کے اندر رشیا نے سپورٹ کیا تھا, جس طرح کہ مثال کے طور پہ اسلاموفوبیا والی بات تھی کہ اس کے اوپر بھی اس نے کہہ دیا کہ یہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. تو الحمدللہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ مائنڈ میں رکھیں جب بھی آپ کا صدر یا وزیر اعظم باہر جاتا ہے, گھر میں ہم جو مرضی اس کے بارے میں کہتے ہیں, پسند کریں ناپسند کریں, جب وہ باہر گیا ہے نا وہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب یہ وقت نہیں ہوتا کہ آپ مذاق اڑائیں, لطیفے اڑائیں اور اس طرح کر کے. ہماری قوم ایسی بدتمیز ہو گئی ہے, سوشل میڈیا کو دیکھ کے کہہ لیں کہ جو اوپوننٹس ہوں گے عمران خان کے, انہوں نے تو بس پروو کرنا ہے کہ یہ دورہ ناکام تھا اور یہ ایک سوائے ایک مذاق کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جب نواز شریف گیا تھا امریکہ, جب خطاب بھی کیا تھا یو این سے, اور وہ برہان وانی کا ذکر بھی کر دیا تھا جو کشمیری فریڈم فائٹر تھا, ہمارے لوگ پھر مذاق پہ مذاق اڑائے جا رہے ہیں. اپنے پروگرامز میں اتنا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی اوباما کے ساتھ جو اس کا ہوا, تو ٹھیک ہے بھائی اس کو نہیں آتی اسپیچ کرنی, وہ لکھی ہوئی اسپیچ سے کرتا ہے. دنیا کے سارے لیڈرز جو ہے نا لکھی ہوئی کرتے ہیں, لیکن بہرحال جب بھی آپ کا کوئی لیڈر گیا باہر, اب وہ آپ کے ملک اور آپ کے مفادات کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اس وقت کے لیے آپ نے یونٹی دکھانی ہے. اس وقت کے لیے آپ نے یونٹی دکھانی ہے. میں نے جب 71 کے لیکچر کی تیاری کر رہا تھا تو اس سے آگے, جب صحیح بات ہے پڑھائی تو آگے تک کی تھی, ذکر اس میں 71 تک کر لیا تھا. اس میں نے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ پی او ڈبلیوز کے ساتھ پھر پاکستان نے کیا کیا تھا, انڈیا نے کیوں رہا کیا ہمارے پی او ڈبلیوز, معاہدہ کیا ہوا تھا ہمارا. ایک پہلے ذکر کیا تھا میں نے کہ پاکستان نے کشمیر کے معاملے میں ایک غلطی کر دی تھی اس معاہدے کے اندر. تو جب بھٹو نے جانا تھا وہاں پر, تو تب اس وقت کی جو سیاسی قیادت جتنی بھی تھی نا, بھٹو نے بھی میچورٹی دکھائی تھی اور اس سیاسی قیادت نے بھی میچورٹی دکھائی تھی, جماعت اسلامی تھی, جتنی بھی پارٹیز تھیں, کہ اب اس وقت وہ پاکستان کا کیس لے کے جا رہے ہیں انڈیا. یہاں پہ اب ہم نے یونٹی دکھانی ہے.
یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھٹو کے پیچھے ٹانگ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ جی یہ تو اس سے تو جان چھڑاؤ اور یہ فلانا ہے اور یہ وہ ہے. سیاسی مخالفت آپ کے گھر میں ہے. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے گھر میں رہتے ہوئے ہم اپنی آرمی کو اور اپنی جوڈیشری کو جو مرضی کہیں. بھئی ہم کسی فورن ایجنڈے کے اوپر نہیں ہیں. ہم اپنی آرمی کو بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں, ہم اپنے جوڈیشری کو بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں, ہم اپنے وزیر اعظم صدر کو بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ گھر سے باہر ہیں تب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی پاکستان آرمی کو ہمارے موجودگی میں کچھ کہہ سکے. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ریاست پاکستان کو اور ہمارے اداروں کو کوئی کہے. یہ تھوڑی ہوگا کہ ہم کسی انڈین کے پاس بیٹھ کے اور پاکستان کی برائیاں سن بھی رہے ہوں گے اور کر بھی رہے ہوں گے. یہ تو ہمارے حب الوطنی کے اگینسٹ ہوگا. تو یہ جو بیلنس ہے نا, اس کی سمجھ ہونی چاہیے. وزیر اعظم کو کیا جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا؟ میری ذاتی رائے میں بالکل ٹھیک کیا کہ جو دورہ ہے وہ سسپینڈ یا معطل نہیں کیا. پری پلان تھا, پہلے سے انویٹیشن تھا, پہلے سے تھا. ہاں اس موقع کے اوپر ایک دم سے پلان کر کے جاتے ہیں وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. اس کو ضرور جانا چاہیے تھا. اگر ابھی نہیں جائیں گے تو جو فروزن ریلیشن شپ ہے ہمارا رشیا کے ساتھ وہ پھر انفریز نہیں ہوگا. گئے ہیں, اب اس کا خیر مقدم دیکھیں. 2 دن کا دورہ تھا, کل گئے تھے, آج وزیر اعظم نے واپس آ جانا ہے. لیکن خیر مقدم کس طرح ہے کہ وہ جو 1 گھنٹے کی شیڈیول میٹنگ تھی نا اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے, اور پوٹن کی طرف سے ہو گیا کہ وہ ہم 3 گھنٹے تک کے اوپر اس میٹنگ کو ایکسٹینڈ کریں گے. یہ ایک ویلکم نیوز ہے. دس از اے ویلکم نیوز. اور اسی طرح ہی جب میں خبریں اس کو فالو کر رہا تھا تو عمران خان نے جو وہاں کا اسلامک سینٹر ہے ماسکو کے اندر, آلدو اس کی مسجد تو بہت خوبصورت ہے چھوٹا سا سینٹر, ادھر بھی ایک وزٹ کرنا تھا وہاں جا کے. تو یہ تو بہت ایک اچھی, ہر اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹائٹ لپ رہے نا پاکستان, کوئی غلط سیاسی بیان نہ دے دے وہ, تو ٹرپ کے اعتبار سے اور معاہدوں کے اعتبار سے تو یہ بہت اچھا ہے. ضرور جانا چاہیے تھا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.